خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں نیل واشنگٹن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اے میرے عزیزو، آج ہمیں بائبل مقدس کے بہت سے ورژنز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ بائبل مقدس موبائل میں تحریری صورت میں ہو، کتابی یعنی کوڈکس کی صورت میں ہو یا آڈیو کی صورت میں، ہم نہ صرف آج بائبل مقدس کو اپنے گھروں کے اندر بآسانی رکھ سکتے ہیں، اسے چھو سکتے ہیں اور اس میں لکھی ہوئی خدا کی الہامی باتوں کو پڑھ کر اسے جان سکتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں اور اس پر غور و فکر بھی ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، آپ بہت خوش قسمت لوگ ہیں، آپ بڑے بابرکت لوگ ہیں، کیونکہ 14ویں 15ویں اور 16ویں عیسوی میں کبھی بھی ایسا نہیں تھا۔ مشہور رائٹر جو ہیں چارلس سپرجن جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے یہ بلڈ سٹین بک ہے، اس کے اوپر کئی مقدسین کے خون کے نشانات ہیں۔ 1428 میں ایک شخص کو قبر سے نکالا گیا جب 44 سال اسے مرے ہوئے ہو چکے تھے، اور اس کو نکال کر اس کی ہڈیوں کو جلایا گیا اور اس کی راکھ کو ندی میں پھینک دیا گیا، اور اسے آج لوگ جو ہیں وہ مارننگ سٹار ریفارمیشن کے لقب سے جانتے ہیں۔ اور وہ شخصیت، بلکہ عظیم شخصیت جو تھی وہ تھی جان وائکلف۔ جی ہاں، میں آج جان وائکلف پر ہی بات کروں گا۔ مارٹن لوتھر سے آج ہمارے مسیحی نوجوان جو ہیں وہ بخوبی واقف ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں مارٹن لوتھر کی ریفارمیشن کو، جو انقلاب وہ مسیحیت میں لے کر آئے، مگر اس ریفارمیشن کا جو بانی تھا جان وائکلف ہی تھا۔ مگر آج لوگ مارٹن لوتھر کو جانتے ہیں لیکن جان وائکلف کے متعلق زیادہ کچھ نہیں جانتے، اور آج میں آپ کو اسی پر جو ہے آپ کو جان وائکلف پر ہی جو ہے آگاہ کروں گا، اس کی ساری بائیوگرافی کے متعلق۔ یاد رکھیے گا، جان وائکلف کو آخر کیوں ایسی سزا دی گئی کہ اس کے مرنے کے 40 سال بعد اس کی قبر کھود کر اس کی بچی کھچی ہڈیوں کو نکال کر جلا کر ندی میں راکھ میں بہا دیا، اس کی راکھ کو ندی میں بہا دیا گیا۔ آخر کیا ایسا اس کا جرم تھا اور اس پر الزام کیا تھا کہ اس کی ایک گھنونی سزا اسے دی گئی؟ یاد رکھیے گا، جان وائکلف کا جو گناہ تھا وہ یہ تھا کہ اس نے اس بات کے لیے جدوجہد کی تھی کہ بائبل مقدس ہر عام انسان کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ اس دور میں بائبل مقدس صرف خادمین کے پاس موجود ہوتی تھی، پوپ کے پاس، بشپ کے پاس، اور یہی گناہ تصور کیا گیا جان وائکلف کا۔ جان وائکلف جو تھے وہ 1330 میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے جو ہے انہوں نے تعلیم کو حاصل کیا، اور اسی کے بعد وہیں پر وہ رائٹر اور فلاسفر اور تھیولوجین جو ہے وہ مقرر ہوئے، اور 1370 کے اندر جو ہے چرچ میں انہوں نے خدمت کا آغاز کیا، یعنی اس کیتھولک چرچ جو ہے اس میں انہوں نے خدمت کا آغاز کیا، لیکن وہ اپنی خدمت میں جو تعلیم دیتے تھے وہ حکومت اور چرچ مینجمنٹ یا خادمین کے خلاف تھی، اور یوں ان کی اس کانٹروورشل جو تھی سوچ تھی جو اس وقت رومن کیتھولک جو کہ کافی طاقت میں تھی ان کے برخلاف جاتی تھی، اور یوں جان وائکلف اور رومن کیتھولک کے درمیان جو ہے ایک بہت بڑی سرد جنگ کا آغاز ہوا، اور اس وقت پوپ گریگورین نے، یہ وہی
گریگورین ہے جو جن کا کیلنڈر آج جو ہے جسے رومن کیلنڈر کہتے ہیں وہ رائج ہے۔ پوپ گریگورین نے جو ہے ایک فتویٰ دیا کہ جان وائکلف جو ہیں یہ ایک غلط شخصیت کے مالک ہیں، اور جان وائکلف جو ہیں 1384 AD کے اندر جو ہے ان کی وفات ہوئی۔ جان وائکلف کا جو پہلا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ کیتھولک پوپ یا کیتھولک چرچ کی جو رسوم ہیں یا ان کا جو طریقہ کار ہے وہ بائبل کے خلاف ہے یا بائبل کے مطابق نہیں ہے، اور ہمیں ان سے زیادہ یا پوپ سے زیادہ یا چرچ سے زیادہ جو ہے ہمیں بائبل کو سمجھنا ہے اور اسی کو زیادہ ترجیح دیتے ہوئے ہمیں اسی طرح سے کرنا ہے۔ اور دوسری جو اہم وجہ تھی وہ تھی ٹرانسبسٹینشن، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیتھولکزم کے اندر جو ہے یہ اس بات کو مانا جاتا تھا کہ پاک باسط یا پاک شراکت جو ہے جب وہ کی جاتی ہے تو ہم حقیقی طور پر جو ہے یسوع کے بدن کو کھاتے ہیں اور اس کے خون کو پیتے ہیں، جبکہ جان وائکلف نے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یسوع مسیح جو ہیں ان کا جسم اور خون جو ہے وہ ایک سمبولکلی ہیں یا ایک علامت ہے۔ اور تیسرا جو ایسا کام تھا جو جان وائکلف جو تھا انہی کے خلاف گنا گیا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے بائبل جو اس وقت لاطینی زبان کے اندر موجود تھی اس کا انگریزی کے اندر، انگلش کے اندر اس کا ترجمہ کیا، ٹرانسلیشن کی، اور کیونکہ اس وقت زیادہ تر جو لوگ تھے وہ انگلش جانتے تھے، اور جان وائکلف اس بات کو کہتے تھے کہ جو شخص جس زبان کو جانتا ہے اسی کے اندر جو ہے بائبل اس کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو ہے انہوں نے انگلش کے اندر جب ٹرانسلیشن کی تو بائبل کی رسائی جو تھی وہ بہت سے لوگوں تک ممکن ہوگی، وہ پڑھنے بھی لگے، سمجھنے بھی لگے اور سوچنے بھی لگے۔ اور اس وقت جو تھے یہ تھا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس وقت بائبل جو تھی وہ صرف فادر یا پوپ یا مین لیڈر کے پاس ہوتی تھی، اور کسی بھی شخص کو بائبل کے متعلق جاننے کے لیے انہی کے پاس جانا پڑتا تھا، پھر وہ جیسا بھی گائیڈ کریں انہیں یقین کرنا پڑتا تھا۔ جبکہ جان وائکلف جو تھے وہ اس بات کو دلیل کے طور پر بیان کرتے تھے کہ خدا جو ہے جب وہ کسی سے ہم کلام ہوتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس کی آواز جو ہے کسی بھی شخص کو اسے ہی کی زبان میں سنائی دیتی ہے، جیسا کہ موسیٰ کو جب آواز آئی تو موسیٰ جو زبان جانتا تھا اسی میں خدا نے اسے جو ہے پکارا، اور اس نے خدا کی آواز اسی زبان میں سنی جو کہ درست تھی۔ یاد رکھیں کہ 1380 کے اندر جو ہے یہ ترجمہ جو ہے لاطینی سے انگلش میں ٹرانسلیشن ہو چکا تھا، لیکن اس کی جو شاید پبلیکیشن جو ہے وہ جان وائکلف کی وفات کے بعد جو ہے وہ لوگوں تک پہنچی، اور جان وائکلف کے مرنے کے بعد ان کے جو شاگرد تھے یا ان کے جو فالوور تھے انہوں نے اس کام کو بخوبی انجام دیا، اور جان وائکلف کا وہ ترجمہ جو لاطینی سے انگلش میں کیا گیا تھا وہ تمام لوگوں تک انہوں نے پہنچایا، اور یوں بائبل ہر شخص کے پاس بآسانی گھر کے اندر جو ہے اس کی رسائی ممکن ہوئی۔ اور جب یہ کام کیا گیا تو اس وقت کیتھولک جو کہ کافی سٹرونگ پوزیشن میں تھی انہوں نے ہر شخص کے اوپر پابندی لگا دی، اس شخص پر جو کہ بائبل پڑھتا ہوا ملے یا نظر آئے اسے کیا کیا جائے گا، اس پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اور یہ اس کے بعد جان وائکلف کے وہ شاگرد یا ان کے فالوورز جو ہیں انہیں پکڑ کر ان کے گلے میں وہی ترجمہ انگلش بائبل کا ڈال کر جسے جان وائکلف نے ترجمہ کیا تھا انہیں ان کے گلوں میں لٹکا کر انہیں آگ میں زندہ جلا دیا گیا۔ اور اس وقت جان ہس جو تھے ان کو زندہ جلا دیا۔ یہ جان ہس کون تھے؟ جان ہس وہ تھے جنہوں نے جان وائکلف کے ترجمے کو آگے پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور وہ بھی ان کے فالوورز یا شاگردوں میں تھے، انہیں زندہ جلا دیا گیا وہی ترجمہ ان کے گلے میں لٹکا کر۔ اور 1415 میں
اس کے بعد جو ہے جان وائکلف کو جو ہے وہ قبر سے نکال کر زندہ جلایا گیا۔ تو اے میرے عزیزو، یہ تھی وہ ڈیٹیل جو جان وائکلف کے متعلق تھی۔ آج ہم سب جان وائکلف کی اس خدمت کو، اس جذبے کو، اس قربانی کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں، اور نہ صرف سیلوٹ کرتے ہیں بلکہ آپ جب بھی بائبل کو پڑھیں، جب بھی آپ بائبل کو دیکھیں تو جان وائکلف کی اس قربانی کو یاد رکھیں، کیونکہ آج بائبل کی رسائی ہر شخص تک جو ممکن ہوئی، خدا نے اس شخص کو اس کا عظیم خدمت اور عظیم کام کے لیے کثرت سے استعمال کیا۔ اور کبھی بھی یہ مت بھولیں کہ آپ کی بائبل، میں پھر چارلس کا ہی وہی جملہ دہراؤں گا، بلڈ سٹین بک۔ اور آج یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھروں کے اندر بائبل موجود ہے، اسے ضرور پڑھیں، کیونکہ جان وائکلف کی قربانی اسی لیے تھی کہ آپ اسے پڑھ پائیں۔